ٹھنڈ سردی اس میں لگ گئی تھی، تو تب سے اس وجہ سے میں آ نہیں سکا. پھر میں نے سوچا تھا بیچ میں ہم کسی دن رکھ لیں، لیکن وہ سستی آ گئی اور کچھ بخار کا اثر تھا. تو چلیں دیر آئے درست آئے. ٹاپک آج کے زیادہ ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا احد کو، اور پھر ہم نے بنو کینکا کا دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. اور اس کے اندر ایک آدمی، ایک اور جیو تھا جو بہت امپورٹنٹ تھا ان کا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف. میں سے جس نے وہ سنی ہوگی اگر تو اس کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ اس کا بہت امپورٹنٹ رول تھا. اس نے قریش کو بھی بہت زیادہ ورگ لایا اور ہر چیز میں یہ آگے آگے ہوتا تھا. اور یہ بیسیکلی شاعری کرتا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے خلاف، بلاسفیمس. اور پھر وہاں تک بھی نبی علیہ السلام ٹالریٹ کرتے رہے. پھر اس نے نا مسلمان عورتوں کے بارے میں شاعری کرنا شروع کر دی نام لے لے کے. اور یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ایسی ہیں کہ اس میں اسلام میں کوئی اس کے اوپر ٹالرنس نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک دفعہ کہا تھا کہ کون مجھے اس سے نجات دلائے گا، اللہ کے دشمن کو کون مارے گا. تو پھر ایک صحابی یہ تھے، کچھ صحابہ کو لے کے. اور تو پچھلی کلاس میں یہ ہوا تھا. اچھا بنو کینکا جو تھے نا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ لوگ تھوڑے سے لڑاکا والے تھے، اسی لیے یہ ذرا سامنے بھی آگے تھے اور مسلمانوں سے آگے انہوں نے یعنی کہ کھل کے کچھ نہ کچھ چھیڑخانی کرنا شروع کر دی تھی. اس کے علاوہ دو اور ٹرائب تھے اگر آپ کو یاد ہو. بنو کینکا بالکل مدینہ میں خزرج کے پاس رہتے تھے، مسجد نبوی کے قریب تھے. ایک اور ٹرائب تھا اس کا نام تھا بنو نذیر. ٹھیک ہے، یہ لوگ جو تھے نا، آپ میں سے جو مدینہ گئے ہوں ان کو آئیڈیا ہوگا. مسجد قباء اگر کوئی دیکھے ہوئے آپ نے تو مسجد نبوی اور مسجد قباء کے درمیان میں قباء کے قریب ایک ایریا ہے، وہاں پہ بنو نذیر رہا کرتے تھے. مسجد جمعہ سے تھوڑا سا آگے بنے گی یہ ایریا، وہاں پہ رہتے تھے. یہ لوگ نا لڑاکا نہیں تھے، یہ فارمرز تھے. اور یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ ہپوکریٹک کام زیادہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کھل کے لڑنے والے نہیں تھے. تو انہوں نے باقی سارے کام اس طرح کیے کہ اندر سے یعنی کہ کنسپیریسیز پھیلائی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک اور ٹرائب تھا بنو قریظہ کا. یہ لوگ تھوڑا سا دور تھے اور وہ لوگ نیوٹرل رہے ہیں اینڈ تک، کافی اینڈ تک. لیکن ہم آج کا بیسیکلی ہم کور کریں گے، اس میں کافی چیزیں بیسیکلی 4th اور 5th ہجری کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. شاید بنو قریظہ جو ہے نا، میرا پلان تو ہے میں آج کور کر لوں، لیکن اگر نہ ہو سکا تو ہم اگلی کلاس میں، اور اگلی صرف 3 کلاسز اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ. ہم لوگ 3 کلاسز میں ختم کر دیں گے. رمضان کے اندر سیرہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. سیرہ ختم نہیں ہوگی، ہم لوگ اس کا ایک دفعہ دور ختم کر لیں گے انشاءاللہ. سو پہلا جو واقعہ ہے وہ یہ ہوا تھا کہ دیکھیں غزوہ احد کے بعد نا مسلمانوں کی جو ہے نا ٹھاٹ بیٹھ گئی تھی، ارد گرد تھوڑی سی پیس کریٹ ہو گئی تھی. لیکن جب غزوہ احد ہوا نا تو دوبارہ سے لوگوں نے اپنے سر اٹھائے، اور اس کے اندر جیوز بھی تھے اور کچھ اور ٹرائبز بھی تھے جن کے ساتھ ویسے تو ٹریٹیز تھیں لیکن انہوں نے توڑنا شروع کر دی. اور خاص طور پہ وہاں پہ ایک قبیلہ تھا جو کہ ڈاکہ مارتا تھا لوگوں پہ. ان کا ذریعہ معاش یہ تھا، لوگوں کو لوٹ کے وہ پیسے کماتے ہوتے تھے اور اس سے اپنا ذریعہ معاش چلاتے ہوتے تھے. تو یہ لوگ سارے جو تھے مسلمانوں کے خلاف یعنی کہ انہوں نے پلاننگ کرنا شروع کر دی اٹیک کرنے، کیونکہ دے سا کہ وہ ویک ہو رہے ہیں اور ویک ہو گئے ہیں، زخمی ہیں اور بری حالت ہے. دے پلان ٹو اٹیک اٹ. تو کچھ جو جنگیں، میں ساروں کی بات نہیں کروں گا، کچھ غزوات کی بات کروں گا. ایک غزوہ الرقاع تھا. رقاع کا مطلب ہوتا ہے پیس آف کلاتھ. اور حضرت موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب اس غزوہ میں گئے تو تھوڑا سا دور کا ایریا تھا، تو ایک اونٹ پہ 6 آدمی ہوتے تھے، یعنی کہ ایک بیٹھتا تھا اور 5 چلتے ہوتے تھے. اور کہتے کہ اتنا سخت اور وہ چٹیل میدان اور وہ اس طرح کا ایریا تھا کہ ہمارے پاؤں کی جو ایڑیاں تھیں وہ پھٹ گئی تھیں اور ہم لوگوں نے کپڑا لپیٹا ہوا تھا. ہم لوگ کپڑے پھاڑ کے اپنی ایڑیوں پہ اور پاؤں پہ کپڑے لپیٹتے تھے، جوتے پہنتے تھے. پھر تو اس وجہ سے اس غزوہ کا نام غزوہ الرقاع ہوا. اور اس کے اندر ہوا یہ کہ جب یہ ہم مسلمانوں نے ایک سڈن اٹیک کیا تھا، ان کے پاس جب پہنچے تو لڑائی ہوئی نہیں، وہ بھاگ گئے. اور لیکن اس پوری جنگ میں نا اتنا خوف تھا کہ کبھی بھی ایمبوش ہو سکتا تھا، وہ چھپ کے کہیں سے بھی حملہ کر سکتے ہوتے تھے. تو مسلمانوں نے اس موقع پہ مسلمانوں کے اوپر نا ایک چیز یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی تھی ہمیں، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الخوف. نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے کہ سارے اکٹھے نماز نہیں پڑھتے، ایک امام ہوتا ہے، پہلے کچھ لوگ آ کے 2 رکعت پڑھتے ہیں، اگر 2 رکھتے ہیں تو 1 رکعت پڑھتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے قافلہ، وہ اپنی رکعت پڑھتا ہے، پھر یہ دوسرا آ کے پڑھتا ہے، پھر یہ اپنی ایک پڑھتے ہیں.
یعنی کہ امام دو ہی پڑھ رہا ہوتا ہے, پیچھے جو جماعت ہے ایک رکعت پہلی جماعت آ کے پڑھتی ہے, پھر دوسری رکعت آ کے دوسری جماعت پڑھتی ہے, پھر یہ اپنی اپنی پڑھتے ہیں. ایک یہ طریقہ, اور ایک دو اور طریقے ہیں اس کے نماز پڑھنے کے, میرے ذہن میں ابھی ایک آ رہا ہے. تو صلاۃ الخوف اس موقع پہ نازل ہوئی اس کا. اچھا یہاں سے ویسے ایک آپ کو سبق بھی ملے گا کہ ہر عبادت جو ہے نا وہ نہ کسی ایکسکیوز کی وجہ سے نہ معاف ہو جاتی ہے. حج معاف ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, زکوٰۃ معاف ہو جاتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہے زکوٰۃ لگے گی نہیں, ایسے نہیں ہے حج ہوگا ہی نہیں, ٹھیک ہے, آپ بیمار ہو بہت زیادہ, روزہ نہ رکھو, ٹھیک ہے, اس کا فدیہ دے دو بعد میں. نماز لیکن ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو اسی وقت پڑھنی ہے, اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ لائک بعد میں کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, رائٹ. روزہ بعد میں رکھ سکتے ہیں, اس کی قضا کر سکتے ہیں, اگر نہیں رکھ سکتے سفر میں ہو تو قضا کر لو بعد میں, رائٹ. لیکن نماز ایسی چیز ہے کہ وہ نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ پورے مسلمان امت کو نماز پہ لے آئے, کیونکہ نا اس سے دل نرم ہوتے ہیں اور پھر باقی چیزوں کی طرف بندہ جاتا ہے. اچھا یہی اس کے علاوہ ایک بعد میں ایک اور جو تھی جنگ جو تھی, اس کا نام ہے غزوہ بنو مستلق. یہ جنگ نا, یہ جو غزوہ تھا نا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا اس سے پہلے غزوہ الرقاع کے میں 2-3 اور واقعہ بتا دوں. غزوہ الرقاع کے اندر ایک اور چیز ہوئی, ایک مزے کی چیز ہوئی. جابر بن عبداللہ کا یاد ہے, میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا پچھلی کلاس میں. یہ وہ صحابی تھے جن کے والد صاحب غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی یعنی کہ انسان سے بغیر پردے کے, مرنے کے بعد پردے کے بغیر نہیں ملا. صرف واحد تمہارے والد ہیں عبداللہ, یعنی کہ جابر بن عبداللہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ واحد تمہارے والد ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بغیر حجاب کے کلام کیا ہے. یہ وہ صحابی ہیں. اب یہ چھوٹے سے تھے جب وہ فوت ہوئے تھے, 10 یا 11 سال کے تھے, اور ان کی بہت زیادہ بہنیں تھیں. تو یہ سفر میں واپس آ رہے تھے. اچھا ایک بات بتاؤں, میں نے آپ کو شاید اگر جو آپ لوگوں میں سے میرے سے پڑھا ہوا ہے, میں نے آپ کو میں اکثر ایک مینشن کرتا ہوں تو بات کہ میں نے صرف ان علماء سے فتویٰ لیتا ہوں یا مسئلہ پوچھتا ہوں جن کے ساتھ میں نے سفر کیا ہو, یا میں ان کے ساتھ بہت عرصے سے رہ رہا ہوں, یعنی کہ میں بہت عرصے سے جانتا ہوں. اصل میں نا آپ کسی کے سفر کرو نا, اس کو جاننے کا موقع ملتا ہے. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو اسفار ہوتے تھے نا صحابہ, اس میں بہت سی فقہ کے مسائل اور اس طرح کی ساری چیزیں سیکھتے تھے, اور نبی علیہ السلام سے بونڈنگ بھی کریٹ ہوتی تھی, صحابہ کی آپس میں بھی ہوتی تھی. آج کے زمانے میں بھی اسی طرح ہی ہے. آپ اعتکاف ہو گیا, یا پھر آپ کبھی عمرے پہ جاتے ہو اکٹھے, یا پھر کہیں اور دین کے سفر پہ جاتے ہو, تو یہ چیز بہت بہت میٹر کرتی ہوتی ہے. اچھا جی, اچھا بائی دا وے بوائز کے لیے ہم لوگ نا انشاءاللہ رمضان کے بعد اسلام آباد 3 دن کے لیے جائیں گے. تو آپ میں سے اگر کوئی لوگ جانا چاہیں تو ضرور بتائیے گا, عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا پلان ہے. اچھا جی, آن دس غزوہ, اب جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ آ کے نا مل گئے, ایک جگہ پہ چلتے چلتے نا ساتھ آ گئے. لیکن اچھا نبی علیہ السلام پیچھے تھے, آگے جا رہے تھے, لیکن ان کا گدھا جو تھا نا وہ بڑا ویک تھا. تو نبی علیہ السلام پیچھے سے آئے. جب پیچھے سے آئے تو گدھا نہیں, سوری, اونٹ تھا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہوا جابر, تم چلتے کیوں نہیں ہو؟ تو انہوں نے کہا جو کیمل ہے وہ بڑا ویک ہے, بیمار ہے, چلتا نہیں ہے. تو نبی علیہ السلام نے نا اس کو نا ڈنڈا ڈنڈا لگایا, لیکن وہ موجزانہ طور پہ نا چلنا شروع ہو گیا, اور اتنا تیز چلنا شروع ہو گیا کہ آگے آگے نکل گیا. اچھا نبی علیہ السلام اس کے ساتھ آئے جابر بن عبداللہ کے, اور آگے کہا کہ جابر اونٹ بیچنے. تو انہوں نے نا گیس کر لیا کہ نبی علیہ السلام نا موڈ میں ہے. تو نے کہا کہ کتنے پیسے دیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا اتنے دوں گا. میں کہا نہیں یہ تو بہت تھوڑے سے اور کرے. ویسے تو لائک ٹیکنیکلی یہ غلط بات ہے, نبی علیہ السلام نے کہا تو وہ فری میں دے دیتے. اور انہوں نے پہلے کہا بھی کہ نبی علیہ السلام فری میں لے لیں, آپ کا ہی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھے بیچو. تو پھر جب پیسے بتائے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو بہت کم ہے, اب اور بڑھائے. اب وہ کرتے نبی علیہ السلام بڑھاتے جاتے, یہ کہتے نہیں اور بڑھائے, کرتے اینڈ پہ نا ایک 1 ounce آف گولڈ بنتا ہے تقریباً, وہ اوکیا سونا تقریباً بنا. تو انہوں نے کہا, جابر بن عبداللہ نے کہا بس ٹھیک ہے نبی علیہ السلام ڈن کریں اس پہ. تو نبی علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ جابر شادی ہوگی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اچھا ڈیڈ یو میری اے ورجن یا ڈیڈ یو میری اے میرڈ, یعنی کہ یا پھر وڈوڈ وومن؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کیا کہتے ہیں سیبہ سے شادی کی ہے. سیبہ ہوتا ہے جو وڈو یا پھر شادی شدہ ہو پہلے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے باقرہ سے کیوں نہیں شادی کی, کہ وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری نا 6 بہنیں ہیں, ساری چھوٹی ہیں, میں ایک اور لے آتا نا تو 7 سنبھالنی پڑنی تھی. تو میں ایک بڑی سے اس لیے کی کہ وہ میرا بھی سنبھال سکتی ہے اور اس کو بھی سنبھال سکتی ہے. اور بائی دا وے ان کا بار بار ذکر آئے گا آج نا. اور سبحان اللہ یہ بہت زبردست صحابی ہیں. اینڈ تک آپ کو احادیث میں ان کا بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ان کے احادیث ملتی ہیں ان سے روایت, اور بہت زبردست صحابی ہیں. اور ان کی بیوی کا بھی ایمان کمال کا تھا. غزوہ خندق کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اس میں.
اچھا پھر انہوں نے بیچ دیا اونٹ. خیر بعد میں جب اونٹ دینے گئے تو نبی علیہ السلام گھر پہ تھے, تو انہوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی میں آپ کا اونٹ لے کے آیا. تو نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو ایک اوکیہ سونا دے دو, اور پھر بلال کو کہا بات سنو, اونٹ بھی واپس دے دینا. بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو, اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا ایک اور وجہ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی ہیلپ کرنا چاہ رہے تھے. جب یہ مدینہ, جب لوگ واپس آتے تھے نا, تو مدینہ کے باہر ایک دن پڑاؤ ڈالتے تھے, پھر گھروں میں میسج بھجوا دیتے تھے کہ آپ لوگ نہا لیں, خود بھی وہاں پہ صاف ستھرے ہو کے پھر شہر میں داخل ہوتے تھے, گندے بندے گھر نہیں جاتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ جابر تم اپنے گھر بتا دو تاکہ وہ گھر میں تکیے جھاڑ لیں. ایک محاورہ ہوتا تھا تکیے جھاڑ لیں, ان کو سمجھ نہیں کیا اللہ کے نبی. تو انہوں نے آگے سے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں تکیے ہی نہیں ہے, ان کی اتنی غربت تھی. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے, اور پھر وہ اللہ تعالیٰ, نبی علیہ السلام سوچ بھی رہے ہوں گے نا یقیناً, اس لیے وہ سونا بھی دے دیا اور اونٹ بھی واپس کر دیا. اچھا خیر آگے پھر ایک واقعہ, ایک ہوتا ہے واقعہ غزوہ احد میں, یاد ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا کہ 3rd سینچری ہجری میں ہو رہا ہے, 3rd سینچری ہجری کہہ رہا ہوں, 3rd ہجری میں ہو رہا ہے. وہی ہو رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں وہی, وہ اس میں نہیں ہو سکا, میں نے روم بک کر لیا تھا. اچھا سو اب یہ ہوا کہ 3rd ہجری کے اندر جب وہ غزوہ احد ہو رہا ہے, تو اس کے اینڈ پہ وہ لوگ کہہ کے گئے تھے ہم 1 سال بعد دوبارہ آئیں گے لڑائی کے لیے. اب 1 سال کے بعد پورا ٹائم ہو گیا تھا, اور نبی علیہ السلام 1500 لوگوں کو لے کر چلے, اور اس غزوہ کا نام نا غزوہ بدر ان-نوے یا پھر اپوائنٹڈ بدر کہہ سکتے ہیں انگلش میں, کہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ بدر دوبارہ, اور بدر کے مقام پہ دوبارہ پہنچنا تھا. وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام نے وہاں پہ 3 دن ویٹ کیا, یہ لوگ نہیں آئے. ابو سفیان 2000 بندوں کے ساتھ نکلا تھا, لیکن راستے میں نا خشک سالی تھی, لائک اس وقت نا قحط تھوڑا پڑا ہوا تھا, حالات برے تھے. تو اس نے کہا جا کے فائدہ کیا یار, لائک اس طرح نا اس کا پہلے دل تھوڑا سا کمزور ہو رہا تھا. پھر راستے کے اندر جب تھوڑی سی تنگی آئی تو اس نے اپنے سارے لوگوں سے کہا کہ یار جانے کا فائدہ نہیں, چلو واپس چلتے ہیں. وہ سارے پہلے ہی سوچ رہے تھے یار بس واپس چلو, تو وہ ادھر سے وہ نکل گئے, تو وہ جنگ ہوئی نہیں. نبی علیہ السلام 3 دن وہاں پہ رکے, ارد گرد کے جو وہاں پہ بدر کے ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ ہوئی, اور اس کا فائدہ ہوا تھا اوور آل. نبی علیہ, اچھا ایک اور روایت کے اندر آتا ہے 8 دن رکے تھے نبی علیہ السلام, اس کے بعد واپس آئے. پھر ایک بہت امپورٹنٹ غزوہ ہے, غزوہ بنو مستلق. اس غزوے کے اندر نا لڑائی نہیں ہوئی تھی, وہ بھاگ گئے تھے, کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ پتہ لگا تھا کہ یہ جو ٹرائب تھا نا یہ حملہ کرنے والا ہے, اور یہ نا خزا کا ایک ٹرائب تھا, اور یہ لوگ مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے تھے, اور ان لوگوں تک نا اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی. دیکھو نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو اٹیک کرتے تھے نا, کسی نان مسلم کنٹری کو یا ٹرائب کو, تو 3 آپشنز دیتے ہوتے تھے. پہلی آپشن یہ ہوتی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لو, اور دوسری آپشن ہوتی تھی کہ آپ جزیہ دو, ہم آپ کی پروٹیکشن بھی کریں گے, اور آپ کے ساتھ ٹریڈ کے ایگریمنٹ ہوں گے, سارا کچھ ہوگا, آنا جانا لگا رہے گا, تو آپ کو دین کی حقانیت بھی آئیڈیا ہو جائے گا. اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ فائدہ مند ہوتا تھا, ان کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا تھا. تیسری چیز ہوتی تھی کہ اگر نہیں کرنا تو باہر آ جاؤ, 2 ہاتھ ہو جاتے ہیں. یہ 3 آپشن دینے کے بعد 3 دن دیے جاتے تھے, اس غزوہ کے اندر نہیں دیے گئے. ریزن یہ تھی کہ یہ لوگ بہت بڑی تعداد میں تیاری کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے والے تھے, اور دوسری ریزن ان تک اسلام کی دعوت پہنچ چکی ہوئی تھی. اور اگر نبی علیہ السلام جا کے ان کو موقع دیتے تو اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا. تو اتنا سڈن اٹیک ہوا نا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں کیا ہوا, تو لٹرلی پورا ٹرائب بھاگ گیا. مسلمانوں کے ہاتھ میں 700 کیا کہتے ہیں 700 کہہ رہا ہوں, مسلمان 700 تھے, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں ان کی ساری گائیں, وہ جو کیٹل تھا, بکریاں وغیرہ, اونٹ وغیرہ سارے آئے. اس کے بعد ان کی وہ ایون اپنے عورتیں اور بچے چھوڑ کے بھاگ گئے, یعنی کہ اتنا سڈن اٹیک تھا. کچھ مارے گئے اور بھاگ گئے باقی لوگ نا. اچھا اس غزوہ کے اندر نا کچھ چیزیں ہوئی ہیں جو کہ نا اسلام کی ہسٹری میں اینڈ تک یعنی کہ وہ یاد رکھی جائیں گی قیامت تک. ایک تو عفق کا واقعہ ہوا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر, جو تہمت لگی تھی. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, میں نے انشاءاللہ سوچا ہوا ہے کہ ہمارے نا ایک استاد ہیں, میں جن کا نام بھی لے رہا ہوں, مفتی شام المغربی, میں نے نا ان کو بلانا ہے 2 چیزوں کو نا انشاءاللہ اس پہ ہم بیان کروائیں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر بیسیکلی. ایک تو ان کی جو ایج کا مسئلہ آتا ہے, جو ہمارے ہاں ہم ایک دم سے ویسٹ کا سن کے پریشان ہو جاتے ہیں, وہ جیسی, حالانکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایج کے اوپر سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی نا وہ 1905 کے اندر ایک زائنسٹ ہسٹورین تھا, اس نے لکھی تھی, جس نے مسئلہ اٹھایا تھا. آپ کی 19 سینچری سے پہلے کبھی یہ ایشو ہوتا ہی نہیں تھا. نارمل ایج شادی کی تھی یہ 10 سال. آپ کو پتا ہے میں نے کل یہ دیکھا ہے جو کرسچن انسائکلوپیڈیا ہے, کیتھولک انسائکلوپیڈیا ہے, اس کے اندر ایج آف کنسنٹ پتہ کیا ہے؟ 7 سال. یہ نارمل ایج تھی شادی کی, 8 9 10 نارمل تھی. امریکہ میں لوئسٹ ایج کیا ہے جس میں شادی ہو سکتی ہے؟ اچھا پاکستان میں کیا ایج ہے جب شادی ہو سکتی ہے؟ 18. لڑکیوں کے لیے کتنی ہے؟
in some cases 16. امریکہ میں کتنی ہے؟ نہیں تھوڑا سا اوپر جاؤ. 13 سال. ہیمشائر میں 13 سال ہے, کچھ اسٹیٹس میں 18 ہے, کچھ میں 17 ہے اور کچھ میں 16 ہے. ہیمشائر ورڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں 13 سال ہے. یہاں پہ ہم لوگ ٹکرے مار رہے ہیں, پاکستان کے سارے فیمنسٹ کریزی ہوئے تھے, ارلی چائلڈ میرج, آپ کے ڈرامے بن رہے ہیں ایئر وائی پہ پتہ نہیں کتنے. بے وقوفو, جن کو تم نے اپنا ماسٹر بنایا ہوا ہے اور اندھی تقلید کر رہے ہو, ان کو تو دیکھ لو وہ کیا کر رہے ہیں. یہاں بھی بس ٹکرے ماری جانی ہے. تو وہ ایک اور چیز بتاتا ہوں, دیکھو میں آپ کتنے سال کے ہو؟ 21. میں جب 21 کا تھا نا, میں اتنا سا تھا, میری چیچی انگلی جتنا, بالکل باریک سا, ٹھیک ہے, آپ صحت مند ہو, میں بہت کمزور ہوتا تھا شادی سے پہلے. تو ہر بندہ 21 ایج کے اندر نا سیم نہیں ہوگا, اسی طرح 9 سال کی ایج میں ہر بندہ سیم نہیں ہوتا. آپ جہاں پہ بلونگ کرتے ہو نا, آپ کا نیچرل گروتھ ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. گرم ایریا, آپ کی خوراک جو اتنی پیور ہے, اور کھجورے اور زیتون کا تیل اور یہ لوگ عربی سارے کھاتے ہیں, وہاں پہ لوگ ہوتے ہی ڈفرینٹ تھے. اور اوپر سے ذہانت کے لحاظ سے عربی بہت آگے تھے, عربز بہت آگے تھے ذہانت کے لحاظ سے. تو ہر لحاظ سے نا وہ لوگ میچور ہوتے تھے, جلدی میچور ہوتے تھے. آپ سوچو نا, ہارون الرشید 14 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بڑی آرمی کا وہ تھا, سپہ سالار تھا, اور 17 سال کی عمر میں وہ خلیفہ تھا دنیا کی سب سے بڑی سنگل سپر پاور کا. اور میں ویسے یہ بھی دیکھ رہا تھا, سپر پاور آپ پوری نبی علیہ السلام کے آنے سے لے کر ابھی تک اگر پورے ایریا کو اگر 100% پورے ٹائم کو 100% ڈیوائڈ کرو نا, تو اس میں سے 90% یا 90% سے زیادہ ٹائم ہم لوگ سپر پاور تھے یا ون آف دا سپر پاور تھے. ٹھیک ہے, ابھی ہمارا جو ٹائم چل رہا ہے نا, یہ سب سے ویکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا ہسٹری میں, یہ جو 1924 سے لے کے ابھی تک کا ہے, اور ہم لوگ اس میں پریشان ہو رہے ہیں. پریشان نہ ہو, یہ واپس آئے گا, صرف 100 سال ہی ہیں یار, ہم دوبارہ بیڑا اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا آگے چلتے ہیں. سو ایک پہلا واقعہ یہ ہوا کہ اس کے اندر کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہ, اصل میں ایک چیز سمجھاتا ہوں, پردے کی نا شرعی پردہ نا 3 قسم کا ہوتا ہے, اس کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ یہ کہ عورتیں گھر میں رہیں, اور جب باہر بھی جائیں تو گھر نما چیز ہو, 4 دیواری ہو جس کے اندر جائیں. تو امہات المومنین رضوان اللہ اجمعین یہی والا پردہ کرتی تھی, یعنی کہ ان کو وہ جب باہر بھی جاتی تھی تو اونٹ کے اوپر وہ اس کو کیا کہتے ہیں, مجھے میری وائف نے ورڈ بھی بتایا تھا, ڈولی ٹائپ, اردو میں تو ہم ڈولی کہتے ہیں نا, عربی میں ایک اور ورڈ ہوتا ہے, اس میں بٹھایا جاتا تھا. وہ 4 دیواری ہوتی تھی, اس میں بیچ میں بھی انہوں نے پردہ کیا ہوتا تھا, چادر لی ہوتی تھی, لیکن وہ 4 دیواری کے اندر ہوتی تھی, اٹھایا قدا اس طرح کچھ ہوتا ہے بڑا. تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ویٹ اتنا کم تھا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیچ میں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیسیکلی ان کا ہار گر گیا تھا, وہ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی, وہاں پہ ہار انہوں نے اپنی سسٹر سے بورو کیا ہوا تھا موتیوں کا, وہ نہ کہیں گھوم گیا, تو وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی. تو وہ جو صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے اٹھا کے اونٹ پہ رکھنا تھا اور لے کے جانا ہوتا تھا, انہوں نے اٹھایا, ان کو پتہ ہی نہیں لگا, انہوں نے اٹھا کے رکھ کے چل پڑے, کیونکہ سامان وغیرہ بھی اوبویسلی اس کے اندر صرف عائشہ رضی اللہ عنہ نہیں, ان کا کچھ سامان بھی ہوتا تھا, تو ویٹ کا اتنا ان کو فیل نہیں ہوا کہ ڈفرینٹ ہے, انہوں نے رکھ کے چلنا شروع کر دیا. عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ تھی. پردے کی آیات, ایک بات بتاؤں, ابھی اتری نہیں ہے, پردے کی آیات اتر رہی ہیں اینڈ پہ جا کے, لیکن امہات المومنین آلریڈی پردہ کرتی تھی. جو بالکل فرض ہو گیا وہ جا کے فتح مکہ کے قریب ہو رہا ہے, رائٹ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں پہ لیٹ گئی, اور شاید وہ سو گئی, چادر چہرے سے ہٹ گئی. ایک صحابی ہے, ان کا مجھے نام بھول گیا ہے, نام ابھی ایک دم سے ذہن میں آیا تھا, پھر نکل گیا. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو عائشہ رضی اللہ عنہ فوراً سے اپنے آپ کو کور کر لیا. اچھا بچپن میں دیکھا ہوگا نبی عائشہ رضی اللہ عنہ کو, اس لیے یاد تھا کہ یہ وہی ہیں. تو انہوں نے لا کے نا اونٹ کو نیچے بٹھایا اور خود سائڈ پہ چلے گئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی, انہوں نے اونٹ کو بعد میں لیا اور چلنا شروع ہو گئے, پھر آتے آتے اس کے اندر شامل ہو گئے. میں ڈیٹیل زیادہ نہیں بیان کر رہا ہوں, لیکن وہاں پہ کچھ منافقین تھے, عبداللہ بن ابی جس کے اندر سب سے آگے تھا, اور پھر 3 مسلمان صحابہ جو تھے, حسان بن ثابت ایون جو شاعر رسول ہیں وہ, اور ایک صحابیہ تھی خاتون, اور ایک اور آدمی تھا. وہ 3 جو لوگ تھے نا, وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے, اس میں افواہ پھیلانے میں, اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بات کرنا شروع ہو گئے تھے کہ انہوں نے غلط کام کیا کچھ. انہوں نے یہ ان کے اوپر الزام لگا دیے, دیکھیں کہاں سے آ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. پھر آگے جو کچھ ذہن میں آ رہا تھا بس بول ہی گئے, اور منافقین کو تو موقع مل گیا تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے تھے, تو انڈائریکٹلی کرنا شروع کر دیا. خیر آگے لانگ تھنگ شارٹ, وہ اللہ تعالیٰ نے خود آیات نازل فرمائی, پورا رکوع نازل فرما دیا. آج کے دور میں بھی لیکن کچھ لوگوں کو نا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں, وہ ابھی بھی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیم بات کہتے ہیں جو منافقین اور کفار کہتے تھے. تو بھائی آپ دیکھ لو کہاں پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. دوسری جو چیز ہوئی نا اس سفر کے اندر, ڈیلے ہو گیا تھا کافی زیادہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے. غالباً یہ 2 دفعہ واقعہ ہوا ہے کہ واش روم کی وجہ سے ہار گما, تو وہ دوبارہ وہ ڈھونڈتے
دوسری دفعہ بھی یہ ہوا کہ عصر کا ٹائم نکل رہا تھا تو لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہنا شروع کر دیا کہ آپ کے گھر کی وجہ سے دیکھو عصر نکل جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات نازل فرمائی. آپ سوچو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے 2 دفعہ قرآن اتر رہا ہے ایک ہی سفر میں غالباً. تو یہ واقعہ تھا جی غزوہ بنو مستلق کا. اس کے بعد آگے آتے ہیں 4 ہجری کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ ٹرائب آف عدل اور قرا، یہ جو لوگ تھے نا یہ نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی ہمیں گائیڈنس کے لیے نا ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجیں. تو نبی علیہ السلام نے ایک روایت میں آتے ہیں 6 لوگ، امام بخاری کہتے ہیں 10 لوگ، 10 لوگوں کو نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بھیجا. اور یہ لوگ ان کے جو امیر بنایا جس کو وہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے. راستے کے اندر نا الرجئی ایک جگہ ہے، وہاں پہ پہنچ کے نا یہ جو لوگ لے کے گئے تھے نا ان صحابہ کو، انہوں نے 100 آرچرز وہ تیر اندازوں کے ساتھ مل کر نا ان پہ اٹیک کر دیا. اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے یہ ساروں کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، صحابہ کو لڑ لوٹ کے نا اوپر چلے گئے. تو ان کا نیچے آ جائے ہم نہیں کچھ کہیں گے، لیکن یہ کہتے میں اپنی جان کی امان کبھی کسی کافر کے حوالے نہیں کر سکتا، تو میں نہیں آ رہا. تو انہوں نے تیر مار کر ہلاک کر دیا. 2 صحابہ جو تھے، 3 صحابہ نے یقین کر لیا، نیچے آ گئے. جب نیچے آئے تو ایک صحابی جو تھا نا اس نے اترتے ساتھ انہوں نے بحرن سے ہاتھ باندھ دیے ان کے. تو ایک صحابی ان میں سے نا ان کو برا بلا گالی گلوچ کرنا شروع ہو گیا کہ دیکھو تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، تم نے پہلا دھوکہ کیا، تم نے اپنی بات کا پورا نہیں کیا. لیکن وہ اس سے تھوڑی سی جھڑپ ہوئی تو انہوں نے اس صحابی کو قتل کر دیا، وہیں پہ شہید کر دیا. باقی جو 2 تھے وہ ایک حضرت زید تھے اور ایک تھے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. ان دونوں کو پکڑ کے لے جا کے انہوں نے قریش میں بھیج دیا کہ بدر کے اندر جن کے رفقا فوت ہوئے تھے ان کو وہ بدلہ لے سکے، اور بڑے اچھے مال میں بیچا. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو وہ اس کے بڑی لمبی سٹوری ہے اس کے اندر کیسے ان کو شہید کیا گیا، پڑھیے گا کبھی آپ کو موقع ملے تو. ان کو بیسیکلی انہوں نے بس ڈیتھ سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنے دو. وہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ کے کہتے کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا نا کہ تم لوگ تانے مارو گے کہ میں نماز لمبی کر رہا ہوں کہ موت کے خوف سے، تو میں اور لمبی پڑھتا. اور پھر ابو سفیان نے انہیں کہا تھا کہ بہتر نہیں تھا کہ تمہاری جگہ یہاں پہ اللہ کے نبی ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میں زندہ ہوں اور میرے نبی علیہ السلام کو کانٹا چبھ جائے میں یہ بھی برداشت نہیں کروں گا، تم تو یہ بہت بڑی بات کر رہے ہو. تو انہوں نے شہید کر دیا تھا انہیں. پھر جو دوسرے صحابی تھے زید، اس کو سفیان بن امیہ جو تھا نا جو قتل ہوا تھا، اس کے بیٹے نے صفوان بن امیہ نے قتل کیا. اسی طرح ایک جو واقعہ یہ جو اگلا واقعہ نا اس کی وجہ سے بنو نذیر کے ساتھ بھی آگے اٹیچمنٹ ہے. بیر معونہ بیر معونہ ویل آف معونہ. بیسیکلی ہوا کیا کہ ایک آدمی آیا، اس کا نام تھا ابو برا عمر بن مالک. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا کہ نبی علیہ السلام آپ نا ہمارے ساتھ نا نجد بیسیکلی نا تھوڑا سا اوپر والا ایریا تھا مدینہ سے طرف نا، نجدی آپ نے ورڈ بھی سنا ہوگا نجد. تو یہ اس ایریا میں نا کچھ لوگ تھے. یہ جب آیا اللہ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے قبول بھی نہیں کی اور ریجیکٹ بھی نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ ہمارے علاقے کے پاس نجد کے لوگ ہیں، آپ وہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیج دو، وہاں پہ اسلام وہ ان کے اندر لگ رہا ہے کہ دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام، کہ وہ کر لیں گے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں وہ صحابہ کو قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا نہیں میں پروٹیکشن دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے نا 70 صحابہ کو بھیجا. ایک روایت کے مطابق 40 ہے، ایک کے مطابق 70 ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صحیح تعداد جو تھی نا 70 تھی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا مکس ہو رہا ہے، کوئی صحابی کہتے ہیں کہ یہ جو 70 لوگ تھے نا یہ اصحاب صفہ کی خدمت کرنے والے تھے اور اصحاب صفہ میں سے تھے، اور یہ قرآن کے بہترین جاننے والے اور بہترین تلاوت کرنے والے تھے. یہ پورا دن جا کے نا لکڑیاں اکٹھے کرتے تھے اور اس کو بیچ کے پھر کچھ نہ کچھ کھانا لا کے اصحاب صفہ کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے. یعنی کہ they were the best of صحابہ. ان 70 صحابہ کو وہ جب لے کے گئے اور جب یہ جو بیر معونہ جو تھا نا جہاں پہ جب پہنچے نا تو جی انہوں نے دھوکہ دیا. اور اس نے کیا کیا کہ انہوں نے میسیج بھیجا صحابہ نے نا جب بیر معونہ پہ پہنچے تو عامر بن طفیل، اس کو ویسے اللہ کا دشمن کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کا دشمن، اس کے پاس میسنجر بھیجا، اور جس صحابی کو بھیجا نا اس نے نا اس صحابی کو قتل کروا دیا. اور کسی ایمبیسڈر کو یا میسنجر کو قتل کرنا نا بہت بڑا جرم تھا اس زمانے میں بھی، آج بھی ہے کہ آپ ایمبیسڈر کو قتل نہیں کرتے ہو. تو اس نے قتل کروا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب قتل کروایا تو اس کے بعد اس نے کچھ اور ٹرائب سے بنو سلیم سے مدد لے کے نا، ایک پہلے ٹرائب سے بات کی تو انہوں نے نہیں مانا، پھر بنو سلیم کے پاس گیا یہی بندہ، یہ جو نجار تھا عامر بن طفیل تھا، اس نے وہاں سے جا کے بنو سلیم سے مدد لے کے مسلمانوں پر اٹیک کیا اور 70 کے 70 صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. صرف ایک صحابی بچے تھے، ان کا نام تھا کعب بن زید بن نجار رضی اللہ عنہ.
یہ بھی اس طرح سے ملے کہ وہ جب یعنی کہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو جب دیکھنے کے لیے گئے تو وہ ڈیڈ باڈیز کے اندر سے بالکل وونڈڈ ملے تھے. اچھا اس وقت نا دو صحابہ تھے, ایک عمر بن امیہ اور المنذر بن عقبہ. یہ دو صحابی نا مسلمانوں کے نا ریوڑ چلایا کرتے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ دور نا وہاں پہ کیا کہتے ہیں پرندے اڑ رہے ہیں, جو ہوتا ہے نا ڈیڈ باڈیز ہو نا جہاں پہ وہاں پرندے آ جاتے ہیں, یا پانی ہوتا ہے وہاں پہ پرندے آئے تھے, اور صحرا کے اندر یہ چیزیں بہت جلدی سے یعنی کہ نظر آئی تھیں آپ کو. تو یہ دونوں نا وہاں پہ پہنچے تو عقبہ جو تھا نا اس کو انہوں نے قتل کر دیا, اور یہ جو تھے نا عمر بن امیہ ان کو انہوں نے پکڑ لیا, اور پکڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے آزاد کر دیا. یہ جو عمر بن امیہ تھے نا ان کی آگے سٹوری انٹرسٹنگ ہے. یہ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ پہ انہوں نے دیکھا ایک قبیلہ تھا, قبیلے کا نام تھا, میں معذرت چاہتا ہوں ایک منٹ, بنی کلاب. بنی کلاب کے قبیلے کے نا دو بندے درخت کے پاس سو رہے تھے. میں تھوڑا سا دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں. 70 صحابہ شہید ہو گئے, دو اور صحابی تھے جو ریور چلا رہے تھے, ان میں سے دو وہاں پہ پہنچے, ایک کو شہید کر دیا گیا, ایک کو اس نے آزاد کر دیا. جو آدمی تھا عمر بن طفیل نے, کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی ماں نے قسم کھائی تھی کہ میں ایک غلام کو آزاد کروں گی, تو اس نے نا اپنی ماں کی قسم پوری کرتے ہوئے نا اس کو آزاد کر دیا, لیکن اس کے پورے بال کاٹ دیے تھے سر کے. اب یہ جو صحابی تھے یہ جب واپس جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک جگہ پہ دیکھے بنی کلاب کے دو بندے نا سو رہے ہیں. ان کو لگا کہ یہ ٹرائب سارے ملے ہوئے تھے, تو انہوں نے بدلہ لینے کی وجہ سے نا کہ they wanted to avenge the صحابہ, انہوں نے ان دونوں جو لوگ سو رہے تھے بنی کلاب کے ان کو قتل کر دیا. اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے, پوری سٹوری سنائی, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو ایک تو معاملہ یہ ہوا نا 70 صحابہ کا, اور یہ جو طفیل تھا عمر بن طفیل کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مہینے تک قنوت نازلہ پڑھتے رہے فجر کے بعد, فجر کی نماز میں, اور اس کے لیے بددعائیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی علیہ السلام, اور ایک مہینے تک کرتے رہے. اور ایک مہینے کے بعد نا اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی صحابہ کا مقام دکھایا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ جنت میں ان کا کیا مقام ہے. تو نبی علیہ السلام اس کے بعد انہیں قنوت نازلہ چھوڑی. لیکن اب یہ جو معاملہ تھا, یہ جو بندے پہنچے تھے, تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان بنی کلاب کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ تھا, اب تو ہمیں دیت دینی پڑے گی. دیت ہوتا ہے بلڈ منی, ایک بندے کی 100 اونٹ ہوتا ہے, تو بیسیکلی 200 اونٹ دینے تھے. اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پورا کا پورا ٹرائب دیتا تھا. اور مدینہ کے اندر آپ کو شروع میں یاد ہوگا کہ جو کانسٹیٹیوشن آف مدینہ بنا تھا, جو مدینہ ٹریٹی بنی تھی, اس کے اندر تھا کہ سارے ٹرائبز جو اس میں انکلوڈیڈ ہیں, انکلوڈنگ جیو ٹرائب, وہ بھی سارے اس میں حصہ لیا کریں گے. تو نبی علیہ السلام نے پیسے جمع کرنا شروع کیے. 200 اونٹ اچھے خاصی رقم ہوتی ہے یار. اب جب پیسے جمع کرنے شروع کیے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بنو نذیر کے پاس پیغام پہنچایا, جو اگلی اب سٹوری شروع ہو رہی ہے. بنو نذیر نے کہا کہ آپ نا کچھ لوگوں کو لے کے ہمارے پاس آ جائیں, 40 لوگوں کو تقریباً. تو نبی علیہ السلام 40 لوگوں کو لے کے چلے گئے. انہوں نے کہا تھا ہم آپ سے نا کچھ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, دین کے بارے میں بھی کچھ آپ سے ڈسکشن کریں گے, کچھ بحث کرنی ہے. تو نبی علیہ السلام 40 لوگوں کو لے کے چلے گئے. وہ 40 لوگ لے کے آ رہے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ یار 40, اچھا ان کا پلان تھا کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو مار دیں گے, شہید کر دیں گے, کیونکہ وہ ان سے نا برداشت نہیں ہوتی تھی جو جیلسی, اور جو بنو قینقاع کے ساتھ جو ہوا تھا, اور پھر ان کو لگ رہا تھا ہمارے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے, اور اندر کی وہ جو چیز تھی نا پھوٹ رہی تھی آہستہ آہستہ. اور اس کے اندر نا ایک آدمی تھا ان کا مین, وہ آگے جا کے میں اس کو بتاؤں گا. ان کا جو حی بن اخطب جو تھا نا, ان کا وہ تھا لیڈر تھا. اس کی سٹوری یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے دن جب قبا میں آئے تھے نا, تو یہ پہلے دن اپنے کزن کو لے کے گیا تھا ملنے کے لیے. اور پہلے دن جب واپس آئے نا, تو ان کی بیٹی کہتی کہ میں اپنی گھر میں نا سب سے زیادہ لاڈلی تھی, کہ میں جب گھر میں کوئی آتا تھا نا مجھے سارے اٹھا لیتے ہوتے تھے, لیکن اس دن یہ انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی مجھے, اور میں باتیں ان کی سن رہی تھی. حی بن اخطب جو تھا نا, اس کو اس کے کزن نے کہا کہ کیا یہ وہی آدمی ہے؟ تو نے کہا ہاں. اس نے کہا ہاں یہ وہی ہے. تو اس نے کہا کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ یعنی کہ بیسیکلی ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی یہ وہی ہے جن کا ویٹ کر رہے تھے. تو اس نے کہا کہ ایمان لے آؤ. کہتے نہیں, میں پوری زندگی اس سے لڑتا رہوں گا, میں ایمان نہیں لاؤں گا. اور یہ اینڈ تک اس نے پھر ثابت بھی کیا, اس میں رہا اپنے وہ اس بات پہ پکا رہا ہے ہمیشہ. اچھا اب کیا ہوا کہ ان کا سارا پلان تھا کہ ہم قتل کر دیں گے, اور 40 بندوں پہ انہوں نے کہا کہ 40 میں تو ہمارے اپنے بڑے مارے جائیں گے. پھر انہوں نے دوبارہ پیغام پہنچایا کہ آپ 4 بندوں کے ساتھ آئیں. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, ٹریٹی ہے, ہم سائے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہم چلے جاتے ہیں. 4 لوگوں کے ساتھ گئے, اس میں حضرت عمر, ابو بکر, اس طرح کے لوگ تھے. تو اب یہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو عمر بن جہش جو ان کا وہ بڑا ہی کٹر قسم کا جیو تھا نا, اس نے کہا کہ میں نا جا کے کیا کہتے ہیں اسے, میں خود جا کے کرتا ہوں کچھ, اور میں جا کے اوپر سے چڑھ کے نا ایک پتھر پھینکوں گا ان کے سر پہ, نبی علیہ السلام کے سر پہ بولڈر پھینکوں گا.
اب یہ سارا پلان اللہ تعالیٰ نے نا نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا. اب نبی علیہ السلام ایک دم سے اٹھ کے چلے گئے. اب صحابہ ویٹ کر رہے ہیں کیا ہوا ہے, سمجھ ہی نہیں کیا ہوا. اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو بتائے بغیر چلے گئے. تھوڑی دیر بعد صحابہ بھی اٹھ کے آ گئے. نبی علیہ السلام نے پھر آ کے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ تھا, اور ایک صحابی کو بھیجا ان کو الٹیمیٹم دینے کے لیے کہ بھائی اتنے دن ہے, جگہ خالی کر کے نکل جاؤ یہاں سے ورنہ ہم آئیں گے. اچھا وہ لوگ, ان لوگوں عبداللہ بن ابی نے ان کو جا کے کہا کچھ نہیں ہوتا, بنو غطفان بھی ہیں, ہم دونوں عبداللہ میں اپنے بندے لے آؤں گا, میرے پاس 300-400 لوگ ہیں, اور بنو غطفان بھی آ جائے گا. دونوں نے گارنٹیاں دی کہ ہم لوگ تمہیں پروٹیکشن دیں گے, اس کی بات کو گھاس نہ ڈالو. اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسے کہا جو کرنا کر لو. اب یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بیسیکلی اس کا وہ سپہ سالار بنا کر بھیجا. انہوں نے آگے سیج کر دی. سیج کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی آگے گھیرا ڈال لیا. یہ پتھر وغیرہ اور تیر وغیرہ پھینکتے رہے کیونکہ ذرا اسٹریٹجیکلی اچھی پوزیشن میں تھے, لیکن مسلمانوں نے پھر بھی اس کو نہیں چھوڑا سیج کو. سیج نا 15 دن تک رہی ہے, پھر بھی باہر نہیں آئے. پھر نا ایک چیز ہوئی جس کے اوپر نا انگریز نا خاص طور پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کے درخت کاٹ دو اور جلا دو. اور یہودیوں کے جیسے ابھی لیز اور آپ کی پیپسی اور سارا کچھ ہے نا, یہ اسی لیے ہم لوگ کسی وجہ سے کہتے ہیں بائیک آؤٹ کرنے کو. ان کا سب کچھ نا پیسہ ہے, جس طرح پیسہ ان کا نپ لوگے نا تو سیدھے ہو جائیں گے. مگر وہ یہ عربوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو تھوڑا سا پھر بھی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس دن کوئی کہتا کہ میں مدینہ میں گیا ہوں, سب سے زیادہ رش میکڈونلڈس کے باہر لگا ہوا تھا. سمجھ نہیں آ رہی انہیں, اور نہ میرے امیروں کو آ رہی ہے. وہ کہتے کہ غریبوں کو میکڈونلڈس کا نہیں پتا اور امیروں کو مسجد اقصی کا نہیں پتا. تو خیر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا پھر ان کے نا جا کے درخت کاٹ دو. اچھا وہ نا چل بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس مزے کی بات, ان کے پاس کم از کم یعنی کہ 1 مہینے سے زیادہ کا سامان پڑا ہوا تھا اندر. وہ یعنی کہ چل ہو کے اندر بیٹھ کے کھا سکتے تھے, کوئی مسئلہ. میرے خیال سے 4 مہینے کا سامان تھا, یا اس طرح کوئی تھا کہ لائک وہ لمبا دیر تھے. امریکہ ہے نا جیسے, اس کے پاس ریزروز اپنے پیٹرول کے پتہ نہیں کتنے مہینے کے ہیں, ہمارے پاس پتہ نہیں کتنے دنوں کے آج کل. پہلے 15 دن کا ہوتا تھا, اب شاید کم ہو گیا. تو یعنی کہ بیٹھ کے کھا سکتے تھے وہ لوگ, یعنی کہ وہ چل تھے کہ کچھ نہیں ہوتا. جب انہوں نے دیکھا نا درخت جلا کے تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یار وی گیو اپ, اب بتاؤ کیا کرنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے نا ان کو کیا تھا کہ کسی پاس ٹیشو ہے, ٹیشو ہوگا کسی پاس نہیں. اچھا نبی علیہ السلام نے, اچھا مزے کی بات, عبداللہ بن ابی بھی چپ کر کے بیٹھ گیا, بنو غطفان والے بھی نہیں آئے, اور یہ لوگ نا پھنس گئے بیچارے اکیلے, اور درخت سارے ان کے کٹ گئے. یعنی کہ جو ان کا یہ فارمرز تھے اصل میں, اور کھجور کے باغات اور سارا کچھ تھا, یعنی کہ مسلمانوں نے ایسے جلایا اسے پھر جیسے پاکستان میں وہ نہیں ہوتا, ہم گستاخ کو مارنے کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں, بے شک حلوہ لکھا ہو. اچھا سو انہوں نے اب جب وہ جلانا شروع کیا نا, اچھا یہاں پہ نا لوگ بڑا کوشچن کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی یار. دیکھو یہ ملٹری اسٹریٹجی تھی, اور یہ دیکھو انسانوں کو مارنے سے پھر بھی بہتر تھا. ٹھیک ہے, وہ آپ کے وہ انوائرمنٹ فرینڈلی لوگ جو ہے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہوا, وہ اس کے پیچھے ریزنس تھیں یار. اب سیج کو اب 2 مہینے تک کر ہی نہیں سکتے, 3 مہینے تک کر ہی نہیں سکتے, ان کے پاس 4 مہینے کا سامان ہے اور پیچھے سے آ رہا ہے. اور اب کتنی دیر تک بیٹھے رہو گے, اور کتنے اپنے لوگوں کو قتل کرواؤ گے. تو بہترین طریقہ تھا, اور دیکھو ایک دن میں باہر آ گئے, اور وہ باہر آئے. انہوں نے پھر کہا کہ اب آپ نے جو فیصلہ کرنا کریں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جانے دو. اچھا اس میں عبداللہ بن ابی نے بڑی بدتمیزی کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے. یہ والا واقعہ تھا یا پہلے والا تھا, اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی پاکٹ میں آ جاتا ہے, یا پھر نبی علیہ السلام کا گلا پکڑ لیا تھا کہ ان کے ساتھ صحیح کرو. تو نبی علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے جانے دیں, ان کو پھر جانے دیا تھا, قتل نہیں کیا تھا. اچھا یہ نا اتنا کچھ سامان لے کے گیا اپنا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی جو کچھ لے کے جا سکتے لے جاؤ. 600 اونٹ, اور 600 اونٹ لدے ہوئے تھے ان کے. اور پتہ کس کس چیز سے لدے ہوئے تھے, انہوں نے ایون اپنے گھروں کے دروازے اور جو پلر ہوتے ہیں نا گھر کے وہ بھی اتار لیے, اور کہتے ہیں کہ باقی جو الماریاں وغیرہ جو بنی تھی وہ توڑ کے گئے, یعنی کہ کوئی چیز مسلمانوں کے ہتھے نہ لگ جائے. اور لیکن اس کے باوجود بھی بڑا مال غنیمت آیا تھا. اور اس کے اندر نا نارملی ہوتا ہے جس غزوہ کے اندر فائٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر مال غنیمت آتا ہے. جس کے اندر فائٹ کے بغیر مسلمان جیت جائیں اس کے اندر جو مال غنیمت ہوتا ہے سب کو نہیں بانٹا جاتا, مال فے کہلاتا ہے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف ملتا ہے, اس میں صرف حق اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا تھا. تو نبی علیہ السلام نے وہ صرف مال جو تھا وہ مہاجرین ابھی تک حالات خراب تھے ان میں بانٹا. کچھ 2 صحابہ بھی تھے جو ادھر کے تھے ان کو بھی دیا 2. اچھا اس پورے میں سے نا کیا کیا مسلمانوں کے ہاتھ آیا, 50 آرمرز آئے تھے, 50 ہیلمٹ آئے تھے, اور 340 تلواریں آئی تھی.
مال غنیمت کے اندر، وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملا. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ زیادہ تر جیوز جو تھے نا وہ سیریا چلے گئے تھے، شام میں چلے گئے تھے. 2 یہودی جو تھے مسلمان ہو گئے تھے، اور حی بن اخطب جو تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ جو تھے وہ خیبر میں چلے گئے تھے، اور پھر وہ خیبر کے اندر اور غزوہ خندق کے اندر وہ لوگ سارا کام کریں گے، کنسپیرسی کریں گے. یہ جو تھی یہ تھی غزوہ بنو قریظہ، بنو نذیر. اس کے بعد نا آتا ہے غزوہ احزاب، اور بس ہاف این آور ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. بنو قریظہ شاید ہم نہیں کر پائیں گے یہ والا، شاید میں تھوڑا سا یہاں پہ ہنٹ دے کے اس کو بس کر دوں گا، لیکن یہ امپورٹنٹ تھا ویسے. غزوہ احزاب، غزوہ احزاب نا 5 ہجری میں ہوا ہے، اور 12,000 کے قریب لوگ آئے ہیں. آپ سوچو کہ عرب کی ہسٹری کے اندر یہ پہلی دفعہ اتنی بڑی فوج اکٹھی ہوئی تھی. عربوں نے اتنے لوگ دیکھے ہی نہیں تھے ہوئے، اتنی بڑی فوج آئی، اتنی بڑی فوج آئی، اور مسلمان پتہ کتنے تھے؟ 3,000 کے قریب تھے. اور یہ اتنی بڑی فوج تھی نا کہ آپ کو کیا بتاؤں. ہوا کیا تھا کہ یہ جو لوگ ایگزائل ہو کے گئے تھے نا، یعنی کہ جن کو ملک بدر کیا گیا تھا بنو نذیر کو، یہ بنو نذیر والے جا کے خیبر میں رکے، اور ان کے 20 جو بڑے بڑے لیڈرز تھے نا وہ لوگ گئے ہیں قریش کے پاس فور ان ہولی الائنس. ٹھیک ہے، اور انہوں نے جا کے نا وہاں پہ ان کو تیار کیا کہ آپ آئیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اور ادھر سے ہم حملہ کرتے ہیں، آپ ادھر سے ہم حملہ کریں. پھر وہاں پہ رکے نہیں ہیں. پھر یہ بنو غطفان کے پاس گئے ہیں، اور بنو غطفان والے نا ریلیجیس ریزن کی وجہ سے لڑنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا ہم تمہیں اتنے پیسے دیں گے، ہم اپنی سال کی پیداوار کا آدھا حصہ دیں گے. پتہ نہیں کتنا انہوں نے کہا تھا، بہت پیسہ دیا تھا ان کو کہ اتنا پیسہ لے لو آؤ. وہ بیسیکلی یہ مرسنریز تھے، ان کے جو پیسے کے لیے لڑتے ہیں نا، یہ وہ والی فوج تھی غطفان. پھر اس کے بعد کیا ہوا، وہ بھی تیار ہو گئے. پھر اس کے بعد جو ادھر ادھر کے ٹرائبس تھے، یعنی کہ فرازہ ٹرائب تھا ایک، بنو فرازہ، اور پھر کچھ اور چھوٹے چھوٹے ٹرائبس تھے، یہ ان کے پاس ساروں کے پاس گئے ہیں. یعنی کہ سوچو ہر بندے کے پاس گئے ہیں، اور جو اتنے چیپ تھے. آپ سوچو کہ قریش والوں نے نا ان سے پوچھا تھا کہ مسلمان بہتر ہے یا ہم بہتر ہیں؟ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جیوز کے لیے کون بہتر ہونا چاہیے؟ ابراہیمک فیتھ والے مسلمان. اتنے وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تم لوگ بہتر ہو، وہ تو پاگل ہے، وہ تو یہ ہے وہ ہے، راہ روی کا شکار ہوئے ہوئے، بے راہ روی کا شکار ہوئے ہوئے، تم لوگ بہت بہتر ہو، تمہیں اللہ نے دیکھو کعبہ دیا، یہ کیا وہ کیا. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا کھوتے بھی وقت آنے پہ گدے کو بھی باپ بنا لیں گے، وہ والا کام کیا تھا انہوں نے. ابھی بھی دیکھو وہ سعودی عرب والوں کو کتنا اوپر چڑھایا ہوا ہے انہوں نے، حالانکہ the moment they get their hands on them they are going to literally ruin them. لیکن یہ لوگ سمجھ نہیں رہے. اور دیکھنا وہ کوئی، میں کسی کی اس دن ٹاک سن رہا تھا، کہہ رہے تھے اگر 2022 میں پاکستان کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اگر نہیں ہو رہا نا، اور عربز کے ابھی پھٹکار نہیں ہوئی اور مسجد اقصیٰ ابھی تک کھڑی ہے، تو اس کا سمجھو کہ ابھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے کام لینا ہے. پہلے لوگوں سے کام لیتے تھے، اب شاید ملک کے لیول پہ کام لیں گے. اور ایک امید کے طور پہ ایک چیز بتاؤں، صرف ایک چوٹل کا سا ہے، واپس آتے ہیں، لیکن امید بھی ہونی چاہیے نا. ہم لوگ بہت زیادہ وہ ہوئے ہوئے ہیں ہوپلیس. آپ کا ملک نا کچھ شاید 2 یا 3 بلکہ ایک بندہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے، میں نام نہیں لوں گا، میں چکا جانا ہے. لیکن آپ ذرا سوچو، اور یہ دیکھو یہ نا اللہ تعالیٰ تیاری کروا رہے ہیں. میں ہمیشہ اس کو نا نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے سوچ رہا تھا میں، لیکن مجھے کسی نے نا ایک وہ محمد حجاب آئے ہوئے سے انہوں نے ایک بات کی، مجھے اس سے نا ایک پازیٹیو سائڈ نظر آئی ہے اس میں. یعنی کہ اس ملک کو صحیح ہونے کے لیے صرف ایک بندے کا دل چینج ہونے کی ضرورت ہے، اور جس دن وہ چینج ہو گیا نا پوری دنیا میں ریولوشن آ جائے گا. کیونکہ ہم لوگ اتنی اسٹریٹجک پوزیشن میں نا 0.6 ملین ہماری آرمی ہے، 1 ملین ریزرو ہے، یعنی کہ 1.6 ملین آرمی ہے، 6 لارجسٹ، اور مسلمانوں میں پہلے نمبر پہ. اور ہماری جو نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے نا، وہ لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں صرف سوچ کے کہ پاکستان جس دن روگ ہو گیا نا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایسے ایسے پٹاخے ہیں کہ ان کے ماچس بم جو ہے نا چھوٹے لگیں گے، ہمارے پاس ڈھولکی بم ہے. نہیں میں سیریس بتا رہا ہوں، اس کے اوپر نا بات نہیں کر. ہاں تو مسئلہ یہ نہیں نکلوا پائیں گے. دیکھو they have their plans and Allah has his own plans, اور Allah's plans always succeed. ٹھیک ہے، تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اپنے ویکسٹ پوائنٹ میں ہیں اس پوری مسلمانوں کی ٹوٹل ہسٹری میں یا دنیا کی ہسٹری میں. ہم لوگ واپس آئیں گے انشاءاللہ. بس لگے رہیں کسی طرح دین کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے. یہ نہ ہو کہ وہ جن سے کام لیں وہ پہلے نان مسلم ہوں، وہ سیدھے ہو جائیں، ہم لوگ رہ جائیں. یہ بھی ذرا دیکھنا چاہیے. اچھا بعد میں کیا ہوا، اچھا ان سب میں نا جو سارے جڑ کے باہر سے آ رہے ہیں 12,000 ہیں. اس کے علاوہ ایک اور کام خراب ہوا، بنو قریظہ جو اندر تھا وہ بھی اگینسٹ ہو گیا. اور وہ جب ہوا ہے نا، اب سوچو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، جنگ کا نقشہ اس طرح کھیلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفلکم.
اسفل منکم, کہ یاد کرو جب لشکر آ گئے تھے تم پر, تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی. نیچے سے کون تھے؟ بنو قریظہ والے, اور اوپر سے وہ لوگ 12,000 کی ایک بڑی نفری لے کے آئے ہوئے ہیں. اور جب یہ پہنچے, اچھا اس کے اندر ایک واقعہ آپ سب کو پتا ہے, وہ خندق والا, ٹرینچ والا. حضرت جب یہ سارا پلان ہو رہا تھا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کے مشورہ دیا کہ ایک وار اسٹریٹجی جو آپ کر رہے ہیں, میں اگر ایک آئیڈیا دوں کہ عربز اس وار اسٹریٹجی سے واقف نہیں ہے, انہوں نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. تو نبی علیہ السلام کو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ ٹرینچ کھودتے ہوتے تھے, جب کوئی بہت بڑی آرمی آتی تھی نا لڑنے کے لیے, تو ہم اپنے قلعوں کے باہر پوری سرنگ کھود لیتے تھے کہ وہ اندر ہی نہیں آ پاتے تھے. زیادہ سے زیادہ وہ تیر برسا سکتے ہوتے تھے, اندر آتے تھے تو ہم نے آئل پھینکتے تھے ان پہ اور مختلف چیزیں کرتے تھے, وہ کبھی اٹیک کرنے میں سکسیسفل ہو ہی نہیں پاتے تھے. تو نبی علیہ السلام کو آئیڈیا بڑا اچھا لگا, لیکن وہ خندق کتنی بڑی تھی. کچھ کے مطابق 5.5 کلومیٹر, کچھ کہتے ہیں 10 کلومیٹر, کچھ کہتے ہیں 12 میں نے ویسے آپ سے سنا ابھی 5.5 اور 10 کا میں نے دیکھا, اور وہ میں ایریا دیکھا, وہ بہت بڑا ایریا ہے. اچھا یہ 5.5 کیا کہتے ہیں, نہیں 4.5 ڈیپ تھی اور 9 میٹرز وائڈ تھی, اور سارے صحابہ 3,000 کے قریب صحابہ تھے, انہوں نے کھودی تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام خود تھے اس میں شامل. اور اس خندق کھودنے کے دوران اتنے واقعات ہوئے کہ میں نے کچھ لسٹ بنائی ہے, وہ آپ پریشان ہو گے کہ اتنی چیزیں ہو رہی ہیں اس میں. جیسے مثال کے طور پہ, اچھا یہ خندق کھودی کیوں گئی تھی اس طرح سے؟ مدینہ کے نا دو طرف وولکینک راکس تھی, اور ایک جو جگہ تھی نا وہاں پہ یہ پام ٹریز تھے. یہ تینوں ڈائریکشن سے اٹیک کرنا نا بہت برا ڈیسیژن تھا. صرف ایک راستہ تھا کہ وہ لوگ یہاں سے آتے اور یہاں پہ آگے اٹیک کرتے, اور یہاں پہ مسلمانوں نے خندق کھودی, اس پوری ایریا میں خندق کھودی ہے. ٹھیک ہے, ایک ہی راستہ تھا وہاں سے, اور خندق کھودی وہاں پہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو لائنز ڈرا کی تھی نا, صحابہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتے تھے. کھودتے کھودتے نا ایک جگہ آئی کہ وہاں پہ بہت بڑا بولڈر آ گیا, بہت بڑا پتھر آ گیا, اور صحابہ, ویسے ہم لوگ ہوتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں, سائڈ پہ لے کے نکل جاؤ. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام, کیونکہ نا اصل میں کچھ میرے خیال سے 50 میٹر ہر صحابی کو دیے گئے تھے, 6 صحابہ کو, اس طرح کچھ تھا. کچھ صحابہ کو کچھ ایریا دیا تھا کہ بس آپ نے کھودنا ہے, اور میرے خیال سے 6 دن تھے غالباً جس میں کھودنا ہے. میں دنوں میں کمی بیشی ہو رہی ہے, کیونکہ نا ان فیکٹس کی کوئی بات نہیں کر رہا میں, جتنا بھی دیکھا نا ابھی تک اس میں وہ ڈیٹیل نہیں آ رہی. میں پھر کچھ گوگل اور ادھر ادھر سے چیزیں اٹھائی تھی, تو ہو سکتا ہے شاید غلط ہو, لیکن کچھ ایریا مل رہا تھا 50 میٹر کا, وہ سارا انہوں نے کھودنا ہوتا تھا. تو جو صحابی یہ والے تھے, پتھر آیا تو حکم جو تھا اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے, اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے. تو نبی علیہ السلام خود گئے, اور 3 دفعہ اس کو مارا تھا, وہ ٹوٹ گیا تھا کدال. لیکن جب پہلی دفعہ مارا نا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کہا, اور کہا کہ شام کے محلوں کی چابیاں, محلات کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہیں. پھر ماری تو کہا کہ پرشیا, یعنی کہ یہ جو کیسر ہے اس کی وہ دی کسرا کے. پھر تیسری دفعہ کہا مدین کی چابیاں میرے ہاتھ میں دی. اور وہ ہپوکریٹ جو تھے نا, وہ سائڈ پہ کھڑے ہو کے ہنس رہے تھے. آگے جا کے میں تمہیں بات بتاؤں گا کہ وہ ایک دفعہ پھر اس طرح کی عجیب سی باتیں کریں گے وہ ہر جگہ. اب سوچو نا, غزوہ احد کے اندر یہ 300 تھے, اب کتنے زیادہ ہوں گے, رائٹ؟ اب تو اندر ہی ہے نا, وہ سارے تو گئے بھی نہیں تھے. تو یہ معاملہ چل رہا تھا. ایک اور معاملہ ہوا, ایک بہت زیادہ بھوک تھی, تو ایک صحابی آئے, اور اصل میں لوگ نا جب بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے نا پیٹ میں پتھر باندھ لیتے ہیں, اور ابھی بھی واقعات آ رہے ہیں ادھر سے, یہ فلسطین کے بارے میں بھی آ رہے ہیں, لوگوں نے نا چیزیں باندھی ہیں اپنے پیٹوں پہ. اصل میں آپ کا جو اسٹمک خالی ہوتا ہے نا, تو اس کے اندر نا درد ہوتی ہے. اب اس کو بند اگر کر دو نا, تو آپ اس کو ایک قسم کا ٹرک کر رہے ہوتے ہو, اور پھر نا وہ اس طرح سے, یعنی کہ اس کا بھی اپنا دماغ ہے, اپنے سیلز, ہر سیل علیحدہ سوچ رہا ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو پھر اس طرح سے ہوتا ہے کہ نہیں ہے مسئلہ اتنا نا, تو وہ پھر وہ پین نہیں ہوتی آپ کو. تو ایک صحابی ہے, انہوں نے نا آ کے, 2 صحابہ تھے غالباً, انہوں نے قمیض اٹھا کے دکھائی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت بری حالت ہو رہی ہے بھوک سے. تو نبی علیہ السلام نے اپنی جب اٹھایا پیٹ سے کپڑا, تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام شانہ بشانہ ہر چیز میں مٹی اٹھا رہے ہیں. اور صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا نبی علیہ السلام کی سکن نظر آنا بند ہو گئی تھی, مٹی اتنی تھی ہر جگہ پہ, یعنی کہ نیچے سکن نہیں نظر آ رہی تھی, مٹی مٹی تھا پورا جسم. نبی علیہ السلام ساتھ لگے ہوئے تھے. ہمارا کوئی لیڈر آ کے ساتھ شامل ہو نا, لیڈر ہے ہی نہیں ہے یار, یہ لوگ ہمارے سروں میں بیٹھے ہوئے لیڈر نہیں ہے. اچھا پھر ایک اور واقعہ ہوتا ہے, جب یہ والی حالت تھی ساری, تو ایک صحابی آئیں, انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے نا کچھ کھجوریں دی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کھا لیں. تو نبی علیہ السلام نے نا اس طرح اپنی چادر میں لی اور اس طرح نا اچھالنا شروع کی, اور وہ زیادہ ہونا شروع ہوگی, اتنی زیادہ ہونا شروع ہوگی کہ وہ نیچے گرنا شروع ہوگی. اور صحابہ سے کہا کہ آ جاؤ. پوری 3,000 کی جماعت نے کھجوریں کھائی ہیں. وہ کتنی 5-6 شاید کھجوریں تھیں یا 10-12 تھی. پھر ایک اور واقعہ جابر بن عبداللہ کا, ٹھیک ہے. جابر بن عبداللہ نے ایک دن دیکھا کہ بہت عجیب حال ہوا ہے صحابہ کا, اور خاص طور پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ حال ہے, اور پتہ بھی لگ گیا ہوگا کہ 2 پتھر والا واقعہ. تو انہوں نے جا کے اپنی بیوی سے کہا بات سنو, کچھ ہے کھانے کے لیے ہم پکا سکیں؟
میں نے کہا کہ بکری کا ایک بچہ ہے, کاٹ ڈالو. انہوں نے وہ بنایا, پکایا, ایک ہانڈی. انہوں نے کہا کہ آپ جا کے نا کہو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 5-6 اور لوگوں کے ساتھ آ جائیں. ایک بکری کا بچہ کتنے لوگوں کو آئے گا, اتنے لوگوں کو آ سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام گئے, حضرت جابر بن عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کے کہتے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ آ جائیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کتنا سالن ہے. انہوں نے کہا کہ 5 یا 6 لوگوں کو کافی ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ ابھی تندور سے روٹی نہ نکالے, اور جو دیگچی ہے نا اس کو بس چھوڑ دیں وہیں پہ, اسے ڈھکن نہ اٹھائیں, میں بس آ رہا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے نا سب سے کہا کہ آپ نا سب کو جا کے کہو کہ دعوت ہے, جابر بن عبداللہ نے کی, سارے آ جاؤ. اچھا جابر بن عبداللہ کی پیک ہوئی. وہ پریشان ہو گئی کہ لائک میں تو 6-7 بندوں کا ٹوٹل کھانا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا تھا, 3000 بندہ کیسے کروں گا. کہتے کہ میں تو میرے ہوش اڑے ہوئے تھے, میں گھر پہنچا, میں نے جا کے اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ ہو گیا ہے. تو کہتی تم نے بتایا تھا اللہ کے نبی کو, کیا بتایا تھا. میں نے کہا میں نے یہی بتایا تھا. کہ تم نے بتایا تھا کہ 6 بندوں کا کھانا ہے, 5-6 بندوں کا. میں نے کہا ہاں ایسی ہے. میں نے کہا اچھا پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یعنی کہ پتہ تھا یہ کہ تم نے یہ کہا ہے. تو نے کہا ہاں. کہتے پھر پریشان نہ ہو, پھر کیا مسئلہ ہے, جب انہوں نے خود کہا ہے تو تم کیوں پریشان ہو رہے, تم اپنا پوری بات بتا چکے تھے نا. تو خیر انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا کرنے کو. نبی علیہ السلام آئے اور خود وہاں پہ بیٹھے, اور میرے خیال سے سالن بھی خود نکال رہے تھے, یا روٹی انہوں نے خود لگائی, کچھ اس طرح تھا. اور انہوں نکال کے نہ دے رہے تھے, اور صحابہ کو کچھ یونٹس میں بٹھانا شروع کیا اور دینا شروع کیا. اور کرتے کرتے ہر صحابہ کہتے ہیں اب سوچو آپ نے بھوک لگی ہو, 2-3 دن سے پراپرلی روٹی نہ کھائی ہو, شاید کھجوریں کھائی ہو, اب کیا کرو گے, سمجھ رہے ہو, انی پاتا کے رائٹ. سو ہر کسی نے ٹو ہز فل نا فل کر کے کھایا. اور جب اٹھ کے گئے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دوبارہ سالن کو دیکھا جانے کے بعد, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلے زیادہ تھا یا ابھی زیادہ ہے. اور روٹی یہ مختلف واقعات ہیں, یہ بھی ایک شاید ہو سکتا ہے, وہ پانی والا, وہ دودھ والا تھا, وہ دودھ والا تھا واقعہ. یہ بہت مختلف, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ایک دفعہ ولیمہ بھی کیا تھا اس طرح, اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا, 10-10 لوگ آگے بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں کھاتے تھے, اور وہ 300 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا تھا. ایک بندے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو نا کسی نے گفٹ بھیجا تھا, ایک غالباً حمات المومنین میں سے کسی نے بھیجا تھا, تو وہ سب کو پورا آ گیا تھا, 350 کے قریب لوگوں کو. اچھا آگے 12,000 سے 3,000 کے قریب, پھر اس کے بعد اندر والے بھی شامل ہو رہے ہیں. اور دیکھو بنو قریظہ نے جو اینڈ پہ کیا تھا نا, اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. اچھا یہ جب واقعہ ہوا نا 12,000 لوگ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ نا قرآن پاک میں نا ایک بات کرتے ہیں, اور نا میں نے اصل میں جن سے سنی تھی نا پہلی دفعہ بات, تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. لیکن ذرا غور کرنا ہے ان الفاظ پہ کہ جو کمزور ایمان والے تھے نا اور منافقین تھے نا, وہ کیا بات کر رہے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, یاد کرو جب آنکھیں وحشت اور حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور ان کے دل خوف و ہراس سے, دلوں کا حال یہ ہو گیا تھا خوف و ہراس سے کہ وہ گلوں تک آ چکے ہوئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو منافقین تھے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ سارے جو وعدے تھے نا جھوٹے تھے, سارا بکواس تھا. اور وعدے پتہ کیا تھے, وہ جو 3 ابھی واقعات میں نے سنائے ہیں, اللہ وہ جو ایک ضرب لگانے پہ اللہ نے کہا کہ یعنی کہ روم اور فارس کے اور مدین کے ہمارے پاس چابیاں آ جائیں گی. تو ایک نا وہ منافقین کے اس وقت بڑی مشہور بات ہوئی تھی کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ سلطنتیں ہمیں روم اور فارس کی ملیں گی, اور یہاں پہ یہ حالت ہے کہ ہم رفع حاجت کے لیے نہیں جا سکتے, کیونکہ نا وہ میں نا کس طرح سمجھاؤں, خود سوچو کہ آپ ایک جگہ پہ بند ہو اور باہر سے 12,000 بندوں کا ایک قافلہ آیا, لشکر آیا ہوا ہے, اور وہ تیر اتنے برسا رہے ہیں کہ آپ کو نماز, یعنی کہ آپ سوچو واش روم جانے کا ٹائم نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز قضا ہوئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مجھے یہ والا واقعہ یاد ہے, اور 2 واقعات اور یاد ہیں جب اللہ کے نبی نے دعا کی ہے. اور یہ بھی واقعہ اصل میں نا اپنے سے لنک نہیں تھا, نماز قضا کروائی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب کے ٹائم کے قریب بالکل اس وقت آئے جب بالکل مکروہ ٹائم ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آج تو اتنا برا حال ہوا ہے میں اثر نہیں پڑھ سکا. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو پڑھی نہیں ہے, تمہیں تو یہ خیال ہو رہا ہے کہ نثر نہیں پڑھی, میں تو وضو بھی نہیں کر سکتا, یعنی اس طرح, یعنی کہ نا میں تو وہ بھی نہیں کیا, وہ نماز بھی نہیں پڑھ سکا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ظہر عصر مغرب عشاء تینوں یعنی کہ 3 نمازیں قضا ہوئی, عشاء کے ساتھ جا کے ساری پڑھی. تو نبی علیہ السلام نے پھر بدعا کی تھی ان کے لیے. اچھا ایک اور چیز ہوئی جو کہ یہ جو خیر جب وہ وار سٹارٹ ہوئی ہے 12,000 بندے آئے نا, تو وہ خندق دیکھ کے پریشان ہو گئے کیونکہ انہوں نے کبھی یہ چیز دیکھی نہیں تھی, رائٹ. اور اس سے پہلے ایک بات بتا دوں, دیکھو یہ جو خندق کا دن تھا نا, یہ اللہ تعالیٰ نے نا مسلمانوں کو بہت ٹیسٹ کیا اس میں, لائک ایسا ٹیسٹ کیا کہ لوگوں کی جان نکل گئی تھی, رائٹ.
لیکن نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے مسلمانوں کے ساتھ ہی, سمجھ رہے ہو. وہ جو ٹیسٹ تھا نا وہ ایک ٹائم پہ جا کے ختم ہو گیا تھا, لیکن یہ جو ٹیسٹ تھا نا تھا بڑا سخت, یعنی کہ منافقین کھل کے سامنے آ گئے تھے کہ صاف پتہ لگا تھا کون کون منافق. ایون بنو قریظہ جو آخری وہ پھنسا ہوا تھا نا ٹرائب, وہ بھی باہر نکل کے آ گیا تھا. اور یہ ان کا نام بھول گیا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے نا ایک جگہ پہ لکھا ہے کسی کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں, ڈاکٹر صدیق صاحب ہیں غالباً, وہ کہتے ہوتے تھے کہ یوم طائف جو تھا نا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے سخت ترین دن تھا, اور جو خندق کی جنگ تھی نا وہ پورے مسلمانوں کے لیے بحیثیت جماعت سب سے زیادہ سخت ترین دن تھا یا دن تھے, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور تمہارے دل جو تھے وہ گلوں میں آ چکے, کلیجہ دل میں, وہ کہتے ہیں کلیجہ گلے میں آ گیا تھا, وہ والا حال ہو گیا ہوا تھا. اچھا پھر نہ خبر پہنچی, اور وہ جو نہیں تھا ہوئی بن اختب, یہ بار بار آئے گا بندہ, یہ گیا ادھر اندر قریظہ کے پاس, اور وہاں کا اس کا مالک تھا, اس کا جو لیڈر تھا نا کعب تھا, اس کو جا کے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ مل جاؤ. پہلے تو اس نے کہا نہیں 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 میں نہیں مانوں گا, اس طرح تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, اٹیک کر دیں گے. اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو تمہارے قبیلے کے اندر ضمانت کے طور پہ رکھ رہا ہوں, تم قریش کی اور بنو غطفان کی مدد کرو. تو یہ لوگ پھر سیدھے ہو گئے, انہوں نے باہر نا اپنا لینڈ نا برابر کرنا شروع کر دیا, روڈ بنانا شروع کر دی. تو اچھا مسلمانوں کو کیسے پتا لگا؟ جب آئیڈیا ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو بھیجا تھا بس جا کے نا دیکھ کے آؤ کہ کیا معاملہ ہے. تو وہ وہاں پہ گئے تو وہ روڈ بنا رہے تھے, تو انہوں نے واپس آ کے نا صرف یہ اشارہ کیا, لیکن نا کچھ صحابہ نے دیکھ لیا, وہ لٹرلی نا کام خراب ہو گیا, کیونکہ پیچھے نا صرف عورتیں تھیں اور حسان بن ثابت اور اس طرح کے بوڑھے بوڑھے کچھ لوگ تھے نا وہ تھے, اور صرف عورتیں اور بچے تھے پیچھے, پورے سارے کے سارے مرد باہر آئے ہوئے تھے یہاں پہ خندق کے پاس تھے. اور جس کو پتا لگتا گیا نا, جو سب کو پتا نہیں تھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب تک بات نہیں پہنچنے دی, لیکن جس تک پتا لگا نا وہ تو اس کو لگ رہا تھا مر گیا آج, یعنی کہ سب کچھ ختم ہو گیا آج, اوپر سے بھی اور اندر سے بھی, کہیں سے نہ بھی بچے بچیں گے نہ ہم بچیں گے, سب کچھ ختم, اسلام ختم ہو جائے گا. اتنی سخت یہ جنگ تھی. اور لیکن نا دوسری طرف کا آئیڈیا دیتا ہوں, جو قریش تھے نا وہ لوگ اٹیک کرنے کے لیے آئے تھے, سیج کے لیے نہیں آئے تھے. اٹیک کا مطلب ہوتا ہے 12,000 بندے لے کے آ رہے ہو, 2-3 دن لگیں گے. آپ کے پاس اتنا سامان ہی نہیں تھا, ان لوگوں کے پاس اتنا سامان ہی نہیں تھا کہ آپ مہینوں رک سکو وہاں پہ. اور یہ میرے خیال سے آتا ہے اس کے بعد میں 10 یا 15 دن رہی ہے, یعنی کہ اور نہیں مہینہ رہی ہے شاید, سیج مہینہ رہی ہے غالباً, اور مہینے کے لیے ان کے پاس سامان ہی نہیں تھا. کچھ سامان آتا رہا ادھر ادھر سے, لیکن آہستہ آہستہ دل پگھلنا شروع ہو گئے, ڈر آنا شروع ہو گیا, اللہ تعالیٰ نے خوف ڈالنا شروع کر دیا, اور اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہو گئے. ایک دن کیا ہوا, انہوں نے نا غصے میں آ کے نا اٹیک کیا, اور خندق میں نا ایک چھوٹا سا راستہ تھا, وہاں سے نا یہ چڑھ آئے ادھر آ گئے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, وعلیکم السلام. ابھی سیرہ کی کلاس ہو رہی ہے, ابھی 10 منٹ کے بعد ہوگی شاید وہ, ٹھیک ہے سر, کوئی مسئلہ نہیں. سو ابھی یہ ہوا کہ وہ جو لوگ آگے آئے نا قریش کے, اس کے اندر نا اکرمہ بن ابی جہل بھی تھا, اور اس طرح کے لوگ تھے. اکرمہ بن جہل بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو جاتے ہیں بعد میں, لیکن ابھی وہ آئے, اور اس میں نا ایک آدمی تھا عمر بن عبد ود, یہ بہت ہی مشہور لڑاکا قسم کا آدمی تھا. اس نے آگے کہا کہ ڈیول کے لیے چیلنج کیا, حل میں مبارزہ, کسی کو بندے کو باہر بھیجو. تو حضرت علی باہر نکلے. حضرت علی چھوٹے تھے, ینگ تھے, یعنی کہ 20s میں تھے, اور یہ بندہ 45 تھا اور بہت پہلوان تھا. تو اس نے کہا کہ وہ کوئی سکینی سا لڑکا آ گیا. اس نے کہا کون ہو تم؟ اس نے کہا علی بن ابی طالب. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا بھانجے, قریشی تھا نا. اس نے کہا بھانجے کسی اور کو بھیجو, میں اپنے اور میرے کسی برابر کے بندے کو بھیجو, میں تم سے نہیں لڑوں گا. تو حضرت علی نے کہا میں تو تم سے لڑوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس نے وہ اتنا طاقتور تھا, اور اس نے اتنی زور سے آگے تلوار ماری کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی شیلڈ اوپر رکھی ہے, اور شیلڈ کے اندر سے تلوار نکل کے نا آگے ہیلمٹ کو آگے لگی ہے, یعنی کہ اس کا وار روکا ہے, لیکن وہ اتنی زور سے لگا کہ ہیلمٹ کو آگے لگی, ہیلمٹ بھی کٹ گیا, اور نیچے حضرت علی کا سر پھٹ گیا تھا. ایک تلوار ایسے ماری ہے اس نے, لیکن مسئلہ یہ ہو کہ تلوار پھنس گئی اس کی. تو حضرت علی نے نا تلوار ادھر سے ماری ہے, اور میں نے یہ ڈفرینٹ واقعات سنے. ایک واقعہ کے مطابق یہ تھا کہ اس کی حضرت علی کی تلوار نا اس کے ادھر سے لے کے نا یہاں تک چلی گئی تھی. اس کا یہ پورا ویسے کہا مشہور یہ ہے ہمارے یہاں, ایگزیجریٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے نا, وہ کہا جاتا ہے کہ پورا 2 ٹکڑے کر دیا تھا. وہ اس طرح یہ 2 ٹکڑے یہ ہوا تھا, یعنی کہ اس کے کاٹ کے رکھ دیا تھا بالکل ہی, وہ بندہ وہیں میں مر گیا. باقی جو تھے واپس بھاگ گئے کیونکہ وہ کتنے تھے, لائک 8 یا 10 بندے آئے تھے, وہ بڑا نا وہ کر کے آئے تھے. انہوں نے کہا مین بندہ مر گیا, اور یہ چھوٹے سے لڑکے نے, ان کے لیے تو حضرت علی چھوٹے لڑکے ہی تھے نا, وہ چھوٹے سے لڑکے نے مار دیا, باقی کیا کریں گے. اچھا اس کے اندر ایک اور واقعہ ہوتا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, جب تیر چل رہے تھے نا تو ایک تیر ان کو لگتا ہے اور ٹانگ میں لگتا ہے غالباً, اور اتنا شدید اس سے خون نکلتا ہے نا کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا. تو انہوں نے نا اللہ سے دعا کی تھی
کہ اور بنو قریظہ کا واقعہ ہو چکا تھا، پتہ لگ چکا تھا کہ وہ ہو گیا بنو قریظہ. ایک منٹ یہ روکے، میں ایک اور بات بتاتا ہوں. بنو قریظہ والوں نے کچھ لوگوں کو اسپائی کے طور پہ بھیجا، جا کے مدینہ میں چیک کرو کہ کوئی ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، آپ لوگوں کا بعد میں ہے. نو دس از فار ایجوکیشن آف مسلمز. اچھا وہ انہوں نے ایک اسپائی کو بھیجا، تو اس اسپائی کو نا حضرت صفیہ بن عبد المطلب، یہ حضرت نبی علیہ السلام کی نا وہ تھی، انہوں نے نا اس بندے کو قتل کر دیا، جیو کو نا وہ ڈنڈے سے مار کے نا، وہ کوئی بالا تھا اسے مار کے نا اس کو مار دیا. تو وہ باقی جیوز نے دیکھا، اس کو دیکھنے کے لیے آئے اس اسپائی کو، تو وہ باہر مرا ہوا پڑا تھا، تو ان کو لگا کہ اندر مسلمان ہے. تو یہ لوگ اتنے ڈرپوک تھے، لڑنے ہی نہیں آئے، واپس چلے گئے بنو قریظہ والے. تو خیر مسلمانوں پہ الحمدللہ گھر میں حملہ نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ دوسری طرف سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو یہ آخری جنگ ہے نا قریش کے ساتھ، تو یا اللہ مجھے زندہ رکھ کہ میں اگلی جنگ میں بھی ان سے لڑ سکوں. اور اللہ تعالیٰ نہیں سوری، اگر آخری جنگ نہیں ہے تو میں زندہ رکھ، میں اگلی جنگ میں لڑ سکوں. اور اگر یہ آخری جنگ ہے نا تو یا اللہ مجھے اس زخم کے ذریعے شہادت دے دے، اور مجھے اس وقت تک نہ مرنے دینا جب تک میں بنو قریظہ کا حال نہ دیکھ لوں اپنی آنکھوں سے کہ کیا ہوا ہے. خیر یہ جو سارا تھا نا، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنا تھا. آگے جو معاملہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی آرمی میں سے کیا کہتے ہیں نا سے ایک اپنے سولجرز میں سے ایک سولجر کو بھیجنا تھا، ایک اپنے سپاہیوں میں سے ایک سپاہی کو بھیجنا تھا. اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ بنو غطفان سے تھے، یہ مسلمان ہو کے آ گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس. اور انہوں نے آ کے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام ان لوگوں کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، تو آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری آرمی میں ایک اور بندہ آنے سے نہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابھی تمہارا، تو تم جا کے ان کو ڈیسیو کرو، کیونکہ جو ڈیسیو کرنا ہے یہ جنگ کے آلات میں سے ایک آلہ ہے، تو جا کے ڈیسیو کرو، تم جو کر سکتے کرو. پھر اس ایک بندے نے نا پوری جنگ کا پلٹا پڑا. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نا اپنے ایک سولجر سے کام لے لیتے. ایک اور معاملہ ہوا، بنو غطفان کو نا اللہ کے نبی علیہ السلام نے نا خریدنے کی کوشش کی. ان کی طرف پیغام بھیجا کہ ہم پورے سال کی آدھی پیداوار آپ کو دے دیں گے، آپ ان کا ساتھ چھوڑ دو. تو مان گئے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا، ان سے پوچھا، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے یا آپ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارے سارے مارے گئے تو فائدہ کیا، میں آپ لوگوں کے لیے کر رہا ہوں. تو نے کہا اللہ کے نبی بات سنیں، یہ بنو غطفان والے نا جب ہم کافر تھے نا، یہ ایک پلیٹ بھی ہم سے چھین نہیں سکتے تھے کھانے کی. وہ یہ لوگ نا ہمارے سے کھانا صرف اس صورت میں لے سکتے تھے کہ ہم ان کو دے دیں یا ہمارے گھر میں یہ مہمان آئے ہوتے تھے تو. اور اب ہم مسلمان ہو گئے تو ان کی مجال کیسے کہ ہم ان کو 1 روپیہ بھی دے دیں. تو آپ یہ ڈیل نہ کریں، اگر آپ ہمیں بچانے کے لیے کر رہے ہیں ہم نہیں ان کو دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے خوش، اللہ کے نبی نے دعا بھی کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں کر رہا ہوں. اب جو نعیم تھے انہوں نے جا کے وہ سب سے پہلے نا بنو قریظہ کے پاس گئے، اور ان کو جا، اور یہ بہت مشہور بندے تھے اپنے علاقے کے نا، بنو قریظہ کو جا کے کہتے کہ یار بات سنو، قریش اور بنو غطفان والے نا چلے جائیں گے کیونکہ نا ان سے برداشت نہیں ہو رہا. اور ان کو بھی پتا تھا کہ وہ کام خراب ہو رہا ہے، وہ اب اٹیک کر رہے ہیں کہ بس ختم ہوئے، اور ان کے پاس کھانا سامان رسد ختم ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے چلے جانا، کٹ تمہیں پڑنی ہے، تو دیکھ لو کیا کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے، اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہو کہ اپنے 10 بندے ہمارے پاس یعنی کہ سیکیورٹی کے طور پہ رکھواؤ، تو ہم پھر تمہارے ساتھ لڑیں گے ورنہ ہم چھوڑ رہے ہیں. اچھا پھر قریش کے پاس گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. قریش کے پاس جا کے کہتے بات سنو، بنو قریظہ نے صلح کر لی مسلمانوں کے ساتھ، اور وہ نا مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے نا تم سے بندے مانگیں گے شاید 10 یا 12، اور ان کو قتل کریں گے اور مسلمانوں کو اپنی وفاداری دکھائیں گے. تو تمہارے پاس اگر وہ بندہ بھیجنا تو تم نہ ماننا. اب وہ ابو سفیان کہتے ہیں یار بات تو صحیح ہے، ہم ویسے ان کو چیک کرتے دوبارہ، کیا پتا نعیم صحیح کہہ رہا ہو. وہ بنو غطفان میں چلے گئے، ادھر بھی جا کے کوئی باتیں کرنا شروع ہو گئے. انہوں نے بندہ ادھر بھیجا اس طرح کہ یار آپ کچھ اس طرح کرو کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ تم شاید ڈول جاؤ گے، آپ نا 10 بندے اپنے ہمیں دے دو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ نا اٹیک کرو مسلمانوں پہ اندر سے. تو یہودی کہتے آج نا یوم سبت ہے، ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن تو ہم لڑتے نہیں ہیں. تو ہمارے تو پچھلے لوگوں نے بھی لڑا تھا تو بڑا برا حال ہوا، تو ہم تو لڑتے نہیں، آج تو ہمارا یہ ہوا ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ اچھا لڑتے نہیں، چلو 10 بندے اپنے ہمارے پاس بھیج دو. تو انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہم بھیجیں گے. تو ادھر سے ان کو وہ قریش کو ہو گئی یار کی گل نہیں. تو یہ تو ان کو پکا ہو گیا کہ نعیم صحیح بول رہے تھے، تو ان کا دل اٹھ گیا ادھر سے، ویسے بھی مسئلہ ہو رہا تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام لگاتار دعا کیے جا رہے تھے. اچھا ایک قریظہ والا جب واقعہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچا تو نبی علیہ السلام نا چادر لپیٹ کے نا بیٹھ گئے کافی دیر تک. اس کے بعد نا اٹھے ہیں تو نبی علیہ السلام اتنے پوزیٹیو تھے جتنا نبی علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھا تھا. نبی علیہ السلام اٹھے اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمام ہو گیا، اب تو ایسی جیت ہوگی جو کہ پہلے ہم نے سوچی بھی نہیں تھی. یعنی کہ اس طرح کچھ الفاظ استعمال کیے.
پھر یہ نعیم کو اللہ نے بھیجا, پھر یہ معاملات ہوئے. اگلے دن اللہ نے رات کو نا ٹھنڈ ہونا شروع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آندھی بھیجی, ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے نا ٹینٹ الٹ گئے, ان کی ہانڈیاں جو تھی بڑے بڑے پتیلے تک الٹ گئے, ان کا ہر چیز میں مٹی, آنکھوں میں, ناک میں, ہر چیز میں مٹی, کھانے میں مٹی اور ریت چلی گئی. اور ایک واقعہ یہاں پہ آتا ہے, ایک تابعی نا حضرت حذیفہ بن ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ الیمان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا کہ اگر تم, آپ لوگوں کے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام ہرٹ بھی ہوئے, یہ بھی ہوا, ہم لوگ ہوتے تو اگر میں ہوتا یا ہم لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے نا, تو ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کے پھرتے, نبی علیہ السلام کی طرف کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. تو حضرت حذیفہ الیمان نے فرمایا کہ ایک بات بتاؤں, اور یہ نا ترمذی کی روایت ہے, شاید ترمذی میں ہم نے پڑھی ہے غالباً. وہ کہتے ہیں کہ ایک نا دن تھا خندق کا, کہ رات کو اتنی ٹھنڈ تھی کہ ہم نے چادریں لپیٹی ہوئی تھی اور ہم ٹھٹر رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا تھا اپنے پاس, اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو جا کے ان کی خبر لے کے آ سکے. تو کہتے کہ ایک بندے نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. کہتے نبی علیہ السلام نے پھر سے پوچھا, تم میں سے کوئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ جنت کی, میں تمہیں بشارت دیتا ہوں, ایک بندہ اٹھ جائے, جنت کی بشارت دیتا ہوں, جو جا کے خبر لے کے آ جائے. کہتے ہماری ہمت نہیں اٹھنے کی. کہتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہا, تم میں سے کوئی بندہ ہے جس کو میں جنت کی بشارت دوں گا, دیتا ہوں, کہ وہ جا کے صرف خبر لے کے آ جائے ان کی. کہتے کوئی بھی نہیں اٹھا. کہتے تم یہ جو باتیں کر رہے ہو نا کہ ہم یہ کر لیتے, کہتے جان نا کلیجے میں آئی ہوتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے. حضرت عمر اور علی, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ میں سے کوئی نہیں اٹھ رہا تھا اس دن, اور تم باتیں کرتے ہو کہ ہم ہوتے تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھا کے پھرتے. تم سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ حذیفہ الیمان بہت لیول کے بندے تھے. اچھا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے بعد میں ان کو کہا کہ حذیفہ اٹھو اور جا کے, کہتے کہ اب تو وہ حکم آ گیا تھا, حکم کو تو ہم ٹال نہیں سکتے. کہتے میں گیا, میں چادر لپیٹی ہوئی تھی, وہاں پہ میں جا کے ان کے لشکر میں جا کے بیٹھ گیا. کہتے میں نے ابو سفیان کو دیکھا اپنے گھوڑے پہ چڑھ رہا تھا اور وہ جانے کی تیاری میں تھا. کہتے میرے پاس تیر کمان تھی, لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کچھ شرارت نہ کرنا. کہتے میرے اتنے قریب تھا ابو سفیان کے, میں اسے مار سکتا تھا, لیکن مجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم یاد آ گیا, میں نے نہیں مارا, میں نے صرف وہ خبر لی اور میں واپس آ گیا, اور میں نے آگے بتایا کہ وہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اور خیر اللہ نے ان کی زندگی رکھی تھی, بعد میں مسلمان ہونا تھا, ون آف دا گریٹ لیڈرز آف مسلمز بعد میں وہ بنے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ صبح کے وقت ہم اٹھے تو ایک بندہ نہیں تھا وہاں پہ. وہ 12,000 کی فوج جو تھی نا, وہ پوری پلٹ چکی تھی اور جا چکی ہوئی تھی. اور اس طرح غزوہ خندق جو تھی نا وہ ختم ہوئی. اچھا, نبی علیہ السلام کے نا اس وقت تاریخی الفاظ آتے ہیں, اور اس کے بعد میں اگر کو ریزا کرنا, بس میں نہیں وہ نہیں کر رہا ہوں, اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے. تاریخی الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا, اور یہ نا کوئی بہت بڑا اسٹریٹجسٹ ہی کہہ سکتا ہے, حالانکہ ایسی تھی جنگ کہ 12 گھنٹے پہلے شاید, یا چلو 24 گھنٹے پہلے مسلمانوں کی جان یہاں پہ اٹکی ہوئی تھی, اور 24 گھنٹے کے اندر اندر اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ یہ آخری جنگ تھی جس کے اندر انہوں نے ہمارے اوپر چڑھائی کی ہے. اس کے بعد یہ کبھی ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے, ہم ان پر چڑھائی کریں گے. اور یہ کوئی ویژنری کہہ سکتا ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ یہ جو قریش والے ہیں, انہوں نے اپنے سارے ریسورسز صرف کر کے نا اتنا بڑا لشکر اکٹھا کیا, یہ روز روز نہیں ہو سکتا ہوتا, اور اب اگلے کئی سالوں تک دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہو سکتی, اور اگلے کچھ سالوں میں ہم لوگ جا کے یہ کر سکیں گے. صحابہ کی اتنی ٹریننگ ہو سکتی, ابھی تک دیکھو نا 8 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 سالوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقریباً 37 غزوات میں حصہ لیا, اور اس کے علاوہ سرایہ علیحدہ ہیں جس میں صحابہ خود جاتے تھے, اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں ہوتے تھے. اور اگر یہ 5 سال لگاؤ, 5 سال تک کتنے ہو جائیں گے, 20 ایک تو سارے غزوات اور سرایہ ملا کے ہو چکے ہوئے تھے. اتنی جنگیں لڑ چکے تھے صحابہ کہ اتنے ٹرین ہو چکے تھے کہ ان کے لیے جانا مشکل نہیں تھا, اب ان کے لیے آنا مشکل ہوا تھا. اور اس دن مسلمانوں کی وہ جو نا ساکھ یا ٹھاٹھ بیٹھ گئی تھی پورے عرب میں. بس ادھر تک ہی ہم لوگوں نے آج کور کرنا تھا. بنو قریظہ کا واقعہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگلی کلاس میں ہم ڈسکس کریں گے. رمضان کے اندر نا یہ 4 سلاٹ ہی رہے گی, لیکن وہ شاید ٹائمنگ چینج ہو رہی ہوگی, اور سلاٹ چھوٹی ہے 1 گھنٹے کے اندر جتنا. میں اگلے بتا دیتا ہوں, بنو قریظہ, صلح حدیبیہ, اور ہم لوگ فتح مکہ اگلی کلاس میں پڑھ لیں گے. پھر اس کے بعد غزوہ خیبر اور کچھ چیزیں ہیں وہ ہم پڑھیں گے, غزوہ موتا. پھر اس کے بعد آخری کلاس کے اندر نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانا اور خطبہ حجۃ الوداع وغیرہ کے بارے میں, اور جو حج آخری اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.